اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الودود۔ 5ویں دن کی دعا ماہ مبارک رمضان میں کچھ اس طرح ہے اور اس کی تشریح بھی کچھ اس طرح سے پروردگار عالم کے سامنے ہم دعا گو ہیں آج کے دن۔ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القائدین قانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برافاتک یا ارحم الراحمین، کہ اے معبود آج کے دن مجھے بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے، آج کے دن مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں سے قرار دے، اور آج کے دن مجھے اپنے نزدیک دوستوں میں سے قرار دے اپنی محبت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ بہت خوبصورت اور 5ویں دن کی دعا کتنی پیاری دعا ہے کہ جس میں ہم پروردگار عالم سے سب سے پہلے استغفار کی توفیق طلب کر رہے ہیں پروردگار عالم سے، کیونکہ ہر انسان کا مطلب مغفرت کرنا دوسرے انسان سے الگ اور جدا ہے، اس کا دائرہ الگ ہے، اس کی شرائط الگ ہے۔ جس نے ایک انسان جس نے ساری رات گناہ کیا، وہ ساری رات عبادت کر کے اس گناہ سے استغفار کر رہا ہے۔ اسی طرح ہر کوئی اپنے اپنے عادات اور جو گناہ ہیں اسی کے مطابق رب کائنات سے پروردگار عالم سے طلب استغفار کرتا ہے نا۔ تو استغفار سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، میں حیران ہوں کہ رضائیت کی جو ہے طاقت کیا، رضائیت کی طاقت کیا ہے، اور استغفار کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے مقابلے میں گناہ کتنی بڑی بلا ہے۔ استغفار یعنی گناہ اور غفلت اور برائیاں جو کہ رکاوٹ ہے عبودیت کے سفر کے لیے، وہ اگر دور ہو جائیں استغفار کے ذریعے تو یقیناً سکون ہی سکون ہے، عزت ہی عزت ہے۔ غور کیجیے گا اس حدیث پر، بہت مفید اور ہماری زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ استغفار جو وہ 4 بہت ہی اہم تبدیلی ہماری زندگی میں لے کے آتی ہے، اور اس کے اثرات ہمیں نظر آ سکتے ہیں کہ نمبر 1 کہ جو استغفار کرے گا اس کو جو بھی دکھ ہے، جو بھی درد ہے، جو بھی غم ہے، وہ اس سے دور ہو سکتا ہے، جان چھٹ سکتی ہے۔ کبھی ہوتا ہے انسان کا کہ کوئی ظاہراً وجہ نظر نہیں آتی، ایسے ہی دل بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بلا وجہ غمگین ہو جاتا ہے، تو فوراً ایک تسبیح جو ہے خلوص دل کے ساتھ استغفار کریں، آپ کی طبیعت بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ آج کے زمانے میں اتنا سٹریس اور ڈپریشن میں یہ بہترین دوا ہے جو کہ ہمیں ہمارے معصومین جو ہے ہمارے لیے ہمارے استغفار کے ذرائع چھوڑ کے گئے۔ دوسرا طریقہ، دوسری جو چیز ہے وہ ہے خوف کو دور کرتا ہے استغفار۔ مثلاً اس ماحول میں آپ کو ایک خوف رہتا ہے کسی بھی چیز کا، انجانا سے ایک بے چینی سی، انزائٹی، خوف، یہ جو خوف ہے استغفار کے ذریعے سے آپ جو ہے سکون پیدا ہو سکتا ہے، بہت اطمینان ملتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے تنگ دستی، جو مشکلات ہیں، مثلاً کوئی رکاوٹ ہے تو استغفار گرہ کو کھول دیتا ہے۔ مسلسل یقین کے ساتھ کریں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ تجربہ شدہ بات ہے، لہٰذا ہم نے گلہ نہیں کرنا، ہم نے رضایت الہی کو کسب کرنا ہے۔ اگر دیکھنا ہے اللہ ہم سے راضی ہے تو دیکھنا ہے کہ ہم خود اللہ سے کتنا راضی ہیں۔ کتنی خوبصورت جملہ ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم
خود اللہ سے کتنا راضی ہیں. کسی سے کچھ نہ کہیں بلکہ استغفار کے ذریعے مشکلات کو حل کریں اپنی. چوتھی چیز، عجیب و غریب اللہ تعالیٰ جو ہے انتظام کرے گا آپ کے رزق کا. اور رزق صرف پیٹ کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ بتا رہے ہیں کہ کوئی نیک دوست مل جائے، کوئی صالح زوجہ مل جائے، یا دل سوز شوہر مل جائے، یا یہ بھی ایک رزق کی جو ہے کیفیت ہے. استغفار کریں تاکہ آپ کو بہترین شوہر بیوی جو ہے ملے، جو کہ آپ کے شریک حیات ہو اور اطاعت الہی میں بہترین جو ہے ہمکار اور ساتھ دینے والی جو ہے بن جائے. تاکہ اور تو لہٰذا یہ روزی کا بندوبست ہے، یہ سارے روزی کے رزق کے جو ہے ذرائع ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہا کہ وجعلنی فیہ من عبادک الصالحین، وجعلنی فیہ من اولیائک المقربین، کہ پروردگار میرے کچھ بہت جو ہے بہت ہی قریب دوست ہیں. کیونکہ ولی اللہ اولیاء ہم سنتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں، ہم انسانوں میں سے ہی ہیں جنہوں نے خلوص سے کوئی عمل انجام دیا، پروردگار عالم نے اس کو چن لیا، اپنا دوست بنا لیا. ہم آج کے دن خدا سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے بنا دے، وجعلنی مجھے بنا دے، فیہ آج کے دن، آج کے اس دن مہینے میں، اس دن میں یا اس مہینے میں، من اولیائے کا، کہ میں تیرا ولی بن جاؤں. کتنی خوبصورت الفاظ اور کتنی بہت بڑی بات ہے. ولی کے مختلف معنی ہیں، مثلا تیرا دوست بن جاؤں، جو کہ عام دوست بھی نہیں، جو بہت ہی قریبی، جن کے لیے پروردگار عالم نے سورہ فجر میں کہا کہ بہت سی جنتیں ہیں. سورہ رحمان میں 2 جنتوں کا ذکر کیا، 2 خالص جنتوں کا ذکر کیا، لیکن یہاں پر سورہ فجر میں جو ذکر ہو رہا ہے، پروردگار عالم جس طرح ذکر کر رہا ہے کہ بہترین مقربین کے لیے بھی خاص جنت ہے، خاص نعمت ہے. پروردگار عالم ہمیں جو ہے ہمیں جو ہے توفیق دے کہ انشاءاللہ تعالی جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس مہینے میں قرآن پاک، یہ بات تفسیر قرآن، ان دعاؤں اور حدیثوں کے ذریعے سے اس کو اپنی زندگیوں میں آراستہ کر سکیں اور ان پر عمل پیرا ہو سکیں. کیونکہ پروردگار عالم جو ہے ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، اور جب ہم رمضان مبارک میں کوئی بھی دعا مانگیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو اس کی جو تعداد، اس کی جو بینیفٹ ہوتے ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں. تو رب سے دعا ہے، رب کائنات سے، کہ بصدقِ محمد و آل محمد ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ سیام میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دیں، اور پروردگار عالم اس ماہ سیام کی شب و روز برکتوں اور عظمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں شیطانی خرافات اور شیطان مردود کے شر سے دور کرے، اور ہمیں جو ہے جتنے مومنین ہمارے مومنین بیمار ہیں، سب کو پروردگار عالم جو بھی کسی چھوٹی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، سب کو جو ہے شفاء کلی عطا کرے. اس بیمار امام کا پروردگار عالم واسطہ، اس قیدی امام کا واسطہ کہ جس کو کوئی غم نہیں تھا، توق و زنجیر دھوپ میں تب جاتے تھے، اور پھپھیوں بہنوں کی بے ردائی نے مولا خون کے آنسو روتے تھے. سکینہ بڑی بے بسی سے دیکھتی تھی. اس بیمار امام کا واسطہ کل کو شفاء کلی ہو. جتنے ہسپتالوں میں، گھروں میں لا علاج مریض ہیں، میرے پروردگار عالم تو بڑا شافی ہے. پروردگار تو بس شفاء کلی عطا کر دے سب کو، کیونکہ صحت ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. صحت ہوگی تو ہم زندگی میں عبادت بھی کر سکیں گے، خدا کو یاد بھی کر سکیں گے، اور سب ہماری تمام مشکلات بھی حل ہو سکیں گی.
اس دعا اور امید کے ساتھ پروردگار عالم ہماری تمام جائز شرعی حاجات پہ قبولیت کی مہر لگائے، آمین یا رب